بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، کل عدالت میں سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے۔ یہ نیب ترامیم کیس تھا اور اس کیس میں 2022 میں جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے نیب میں ترامیم کی تھی اور نیب کے اختیارات کو کم کیا تھا۔ بعد میں یہی کیس سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا اور اس کیس میں کل سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بلایا اور جیل انتظامیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی۔ کل جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہونے والا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے تو عدالت کے اندر کا جو ماحول تھا وہ کافی عجیب تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں ان کے لوگ اور جو میڈیا کے لوگ تھے وہ عدالت میں موجود تھے۔ جگہ اتنی کم تھی کہ بعد میں کچھ لوگوں کو کورٹ کے روم نمبر 7 میں ان کو بھیجا گیا۔ وہاں سے وہ عمران خان صاحب کی تصویر کو عمران خان صاحب کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن عدالتی کارروائی ان کی سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ ان کو سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت عدالت میں چل کیا رہا ہے۔ عمران خان کو جب عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کی تصویر سامنے آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور مردوں دونوں نے مل کر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بھی لگائے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کا استقبال کیا۔ خواتین جو وہاں پہ موجود تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے اپنے آپ پر بڑا قابو کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں پہ نہ روئیں۔ یہ کچھ ماحول تھا عدالت کے اندر کا اور یہ ایک جذباتی ماحول تھا، کیونکہ 9 ماہ بعد عمران خان صاحب کی کوئی تصویر سامنے آ رہی تھی یا ویڈیو کے ذریعے انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہاتھ ہلا کر عمران خان صاحب کو یہ پیغام دے کہ وہ عمران خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں یا وہاں پر وہ موجود ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے، بانی چیئرمین ہیں، ان تک یہ جو مناظر تھے کورٹ کے اندر کے وہ ان تک نہیں جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کیمرہ تھا وہ صرف جو ججز صاحبان تھے ان کے اوپر کیمرہ فوکس تھا اور وہ صرف ان کو دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس عدالتی کارروائی کے بعد ایک تصویر لیک ہوئی عمران خان صاحب کی، کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو کارروائی ہوگی عدالتی اس کو لائیو چلایا جائے گا پاکستان کی ٹیلی ویژن پر، لیکن بعد میں اس کو روکا گیا اور اس کو چلانے کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن وہاں سے ایک تصویر جو لیک ہوئی اس تصویر نے واویلا مچایا۔ وہ تصویر اتنی زوراور تھی کہ عدالت کے اندر اور عدالت سے باہر اس پر باتیں ہونے لگی۔ عدالت کے اندر سے جب یہ تصویر لیک ہوئی تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر انویسٹیگیٹ کرے گی کہ یہ تصویر آخر لیک کس نے کی۔ وہ وہاں پر انہوں نے تحقیقات کی اور اس میں عدالت کا عملے کا ایک اپنا بندہ تھا ان کا، وہ اس میں ملوث نکلا۔ لیکن یہ تصویر جب باہر گئی تو یہ میڈیا پر اس قدر پھیلی، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی اور اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی کہ ہر بندے نے اس تصویر کو شیئر کیا۔ یہ عمران خان صاحب کی 9 ماہ بعد آنے والی ایک تصویر تھی جسے پاکستان کی عوام نے بڑھ چڑھ کر اس کو شیئر کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کل عمران خان صاحب پیش ہوئے اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ جو 2 کیسز تھے، ایک تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی اور دوسرا جو تھا وہ لائیو سپریم کورٹ میں ان کی پیشی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے۔ تو اس پر فیصل واؤڈا نے اور مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنسز کی۔ اب ان کی جو پریس کانفرنسز ہوئیں ان پر انہوں نے عدالت کو نشانہ بنایا، عدالتی نظام کو نشانہ بنایا، ججز کو نشانہ بنایا، تو اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ آج اس پر سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا جواب عدالت میں جمع کروائے کہ انہوں نے عدالت کے اوپر تنقید کیوں کی، اور 8 جون کو اس کے اوپر پھر سے سماعت ہونی ہے اور 8 جون کو ان دونوں شخصیات کو سپریم کورٹ نے بلایا بھی ہے۔ اب پاکستان میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کو، جب ایک شخص کو، سیاسی شخص کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا ریلیف دینا شروع ہوتا ہے، وہ قانون کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، تو جو مخالفین ہیں وہ عدالت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عدالت کو پریشرائزڈ کیا جا سکے اور عدالت سے اپنے من مانے فیصلے عدالت کے ذریعے کرائے جا سکے۔ تو پاکستان میں یہ ایک جھلک تھی کہ عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے تو وہ پریس کانفرنسز کر کے عدالت کے اوپر پریشر ڈالیں گے
تاکہ عدالت عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان سے اپنے آپ کو پیچھے کر دے، یا آگے آنے والے جو فیصلے ہیں ان میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرمی نہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور باقاعدہ طور پر توہین عدالت کا کیس اس پر لگنے جا رہا ہے، یا لگ چکا ہے، یا لگ سکتا ہے، یا اس میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی عدالتیں اپنے فیصلے کر رہی ہیں اس میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی ابھی تک عدالتوں نے کہ وہ اس میں انوالو کرے اور عدالتی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ یہ باقی جو فیصلے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ تمام فیصلے یہ ایک اشارہ ہے عدالت کی طرف سے کہ باقی کوئی بھی بندہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے، اور عدالت اس کو کسی بھی طرح سے قبول کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل کے قیدیوں نے آئی جی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ریفریجریٹر کی سہولت اور اس کے علاوہ اضافی بجلی کی سہولت، اس کے علاوہ ان سے 6 سے زیادہ ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں مہینے میں، جبکہ ان قیدیوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اپنے خاندان کے لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ورزش کرنے کے لیے سائیکل کی بھی سہولت دی گئی ہے، جبکہ یہ جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جیل کے اندر جو قیدی موجود ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں آئی جی کو کہ عمران خان صاحب سے ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ ان سے واپس لی جائیں۔ اب یہ خط عام بندہ بھی اس چیز تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ خط قیدی نہیں لکھ سکتے، بلکہ یہ خط انہوں نے ذاتی طور پر یا اپنے طور پر یا کسی بھی طریقے سے کر کے انہوں نے یہ مینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف ٹارگٹ بنانا یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جائے اور اس کی جو سہولیات اس وقت دی گئی ہیں وہ ان سے واپس لی جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جیل کا جو سسٹم ہے اس میں جو قیدی رکھے جاتے ہیں اس کی بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیٹیگری اے، بی اور سی۔ جو آپ کے آفیشیل ہوتے ہیں، گورنمنٹ آفیشیل جو پہلے رہ چکے ہوتے ہیں یا موجودہ ہوتے ہیں، ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اب ایک کیٹیگری میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ تمام سہولیات دی جاتی ہیں، ان کو ان کی مدد کے لیے بھی لوگ دیے جاتے ہیں، ان کو باقی بھی سہولتیں عام قیدیوں کے مقابلے میں زیادہ دی جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اور نظام کو اپنے طریقے سے چلانے کے لیے۔ لیکن جو آج کل کے جو لوگ ہیں اور آج کل کے جو یوتھ ہے وہ ہر چیز کو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں یہ کس طرح سے کارروائی ڈالتے ہیں اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پنجاب کے کسانوں سے گندم لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور گندم کی خریداری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ 2,86,000 میٹرک ٹن گندم پنجاب کے کسانوں سے خیبر پختونخوا کی حکومت خریدے گی، اور اس سے پنجاب کے کسانوں کو ایک فائدہ ہوگا، اور ان سے جو تقریباً 3 لاکھ کے قریب میٹرک ٹن کی جو گندم ہے وہ ان کی نکل سکے گی، اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو سرکاری ریٹ انہوں نے مقرر کیا ہے بالکل اسی کے اوپر ان کسانوں سے خریدے گی، جو کہ کسانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں لاہور میں ایک کیس جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ پیش ہوئے اور وہاں سے ان کی ضمانت منظور ہوئی۔ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں ہیں، آہستہ آہستہ ان کی ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ یہ جیل سے باہر آئیں گے۔ جو لوگ ڈٹے رہے، جن لوگوں نے اپنے نظریات تبدیل نہیں کیے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی بھی طرح سے ان کو دبا کر ان کو زبردستی دبایا جائے، اور ان سے ان کے جو نظریات ہیں، جو پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، وہ ان سے تبدیل کروایا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے لیڈرز موجود ہیں جنہوں نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی، اور تبدیل نہ کرنے کے باوجود بھی آخرکار وہ جیلوں سے رہا ہو کر اب باہر آپ کو نظر آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔